السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم دو مسئلوں کی وضاحت کریں گے۔
جو اکثر لوگ سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ غدیر خم کے حوالے سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا پس منظر ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کیا صرف سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے کہا یا اور صحابہ کے لیے بھی آپ نے یہ جملے بولے؟ غدیر خم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جانے لگے، آپ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ حج کی تیاریوں میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے پرعزم تھے، بڑا ان کے اندر ایک بلبلہ تھا، جذبہ تھا۔ تو آپ حج کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یمن کے علاقے میں جو محاذ قائم ہوا تھا وہاں پر کچھ فتوحات ہوئی ہیں، تو تم وہاں جاؤ، یمن جاؤ، جا کر جو فتوحات ہوئی ہیں، جو مال غنیمت وہاں سے ہمیں ملا ہے، اس کو تم اکٹھا کرو اور پھر صحابہ کرام کے درمیان، مجاہدین کے درمیان تم اس کو تقسیم کر دو۔ ابھی جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ پورا واقعہ کسی ایک کتاب کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم حدیث کی مختلف کتابوں کو دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے، مسند احمد کے اندر امام احمد رحمہ اللہ نے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان تمام احادیث اور مختلف روایات اور طرق کو جمع کیا ہے۔ اگر ہم ان تمام روایات کو اپنے سامنے رکھیں تو اس سے ہمیں یہ واقعہ پوری حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جو ہمارے شیعہ لوگ ہیں وہ اس غدیر خم کے حوالے سے باقاعدہ عید بھی مناتے ہیں۔ اب تو انہوں نے عید کی نماز کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دی ہے۔ 18 ذی الحج کو وہ جشن عید غدیر خم مناتے ہیں اور اس کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اصل میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن، اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ بلا فصل مقرر کر دیا تھا، خلیفہ بلا فصل نامزد کر دیا تھا، لیکن نعوذ باللہ دیگر صحابہ نے ان سے ان کا یہ منصب چھین لیا، ان کو اس کا حق نہیں دیا۔ تو یہ غدیر خم اصل میں بنو ذبح قبیلے کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا خم، اور غدیر کہتے ہیں تالاب کو، چھپڑ کو، جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں غدیر۔ یہ اسی بنو ذبح قبیلے کے آدمی کے نام پر ہی اس جگہ کا نام پڑ گیا، غدیر خم۔ غدیر خم مکہ سے اگر آپ مدینہ کی طرف آئے تو مکے سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے کے راستے پر یہ مقام آتا ہے۔ آئیے ہم اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو یمن کی طرف روانہ کر دیا کہ تم وہاں سے جاؤ اور جو فتوحات ہوئی ہیں، وہاں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے تم وہ اکٹھا کرو اور مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ سیدنا علی بن ابی طالب مدینہ سے یمن روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر دیگر صحابہ کرام، عظیم صحابی بھی موجود تھے، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے،
بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ابو سعید خدری جیسے عظیم صحابی وہاں پر موجود تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب وہاں پہنچے، انہوں نے ساری غنیمتیں اکٹھی کی۔ غنیمتیں اکٹھی کرنے کے بعد انہوں نے ان غنیمتوں کو تقسیم کر دیا مجاہدین کے درمیان، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا، خمس، 5واں حصہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر دیا۔ اس میں کچھ غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمس 5واں حصہ تھا، اس میں ایک لونڈی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھ لی۔ اور جب صبح ہوئی تو صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اپنے خیمے سے باہر نکلے، اور ان کے سر کے بال گیلے تھے۔ صحابہ اکرام نے اعتراض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ یہ سارا حصہ لے جاتے، وہ جن کو چاہتے اختیار دیتے، اس کے ذمے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مناسب سمجھتے یہ لونڈی دیتے تھے۔ اب سیدنا علی بن ابی طالب بھی چونکہ امیر تھے، اور امیر کا یہ حق ہوتا ہے، تو اس موقع پر سیدنا علی بن ابی طالب کے حوالے سے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اور پھر سیدنا علی بن ابی طالب جب یمن سے روانہ ہوئے مکہ آنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے نکلے ہیں، اور میں یہاں سے فوراً ہی فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہاں پر حج کے سفر میں شامل ہو جاؤں، اس لیے وہ جلدی یمن سے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوتے وقت صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ ہمارے اونٹ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، ان کے اندر مزید سامان کی جو بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رہی، یہ جو مال غنیمت میں سے صدقے کے جو اونٹ ہیں، یہ اونٹ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم یہ اونٹ استعمال کر لیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا کہ نہیں، یہ صدقے کے اونٹ ہیں، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اب اس موقع پر دوبارہ سیدنا علی بن ابی طالب کے حوالے سے صحابہ کرام کے دلوں میں ناراضگی پیدا ہوئی، کیونکہ انہوں نے پھر غصے کا اظہار کیا تھا، انہیں منع کر دیا تھا۔ بہرحال سیدنا علی بن ابی طالب نے ایک امیر مقرر کیا، سارا سامان اس کے سپرد کیا، اور خود اکیلے وہاں سے نکل کر مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور یہ جو قافلہ تھا جو یمن سے روانہ ہو کر مکہ آ رہا تھا، اب سیدنا علی بن ابی طالب نے جب اس قافلے کے آنے کی اطلاع ان کو ملی تو وہ مکہ سے باہر آ گئے کہ میں نے اس قافلے کا استقبال کرنا ہے۔ لہذا وہ امیر جو تھے اور ان کی ذمہ داری تھی اس قافلے کو وصول کرنا، اس کا استقبال کرنا، مکہ سے باہر آ گئے۔ یہ قافلہ جب وہاں پر پہنچا تو سیدنا علی بن ابی طالب نے دیکھا کہ صحابہ کرام دیگر مجاہدین نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم نے یہ نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کپڑے خراب ہو گئے تھے، گندے ہو گئے تھے، تو ہم ایک سعادت مند مبارک سفر، حج والے سفر میں ہم مکہ پہنچ رہے تھے، تو ہم نے امیر کی اجازت سے، امیر نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ تم کپڑے تبدیل کر لو، یہ جو مال غنیمت میں سے جو نئے کپڑے ہیں یہ کپڑے تم پہن لو۔ لہٰذا ہم سب نے کپڑے بدل لیے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے اس مقام پر بھی ان کو ڈانٹا، سختی کے ساتھ پیش آئے کہ تم نے یہ میری اجازت کے بغیر تم نے غنیمت کا مال کیوں تم نے خرچ کیا، کیوں تم نے کپڑوں کا استعمال کیا۔ لہذا یہ 3 موقعوں پر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ناراضگی ہو گئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے حوالے سے ان کے دلوں میں یہ تھوڑی سی نفرت، تھوڑا بغض، یہ باتیں ان کے دل میں اندر پیدا ہو گئی۔ حج کے موقع پر مینا کے میدان میں جب تمام صحابہ کرام موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ظاہر سی بات ہے جن کے دلوں میں یہ باتیں پیدا ہوئی تھی وہ صرف چند لوگ نہیں تھے، بہت بری جماعت تھی۔ سب سے پہلے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان سے کہا کہ سیدنا علی نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ سختی کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں شکایات سنی تو آپ نے سیدہ بریدہ بن حصیب سے کہا اتبغضہ علیٰ،
کیا تم علی کے ساتھ بغض رکھتے ہو؟ جو صحابہ کرام تھے نا، ان کے اندر منافقت نہیں تھی، جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہ بات فوراً ہی اس کا وہ اظہار کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دل میں کچھ بات ہے اور زبان پر اس سے کوئی الگ بات ہے۔ برادہ بن حسین نے کہا نعم یا رسول اللہ ابغضہ، جی اللہ کے رسول میں اس سے بغض رکھتا ہوں ان باتوں کی وجہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برادہ کیا تم جانتے نہیں ہو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا اختیار مومنوں کی جانوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ برادہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر جان لو کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ علی سے بھی بغض رکھے۔ علی کی محبت میری محبت، علی سے بغض میرے ساتھ بغض قرار ایسا ہوگا۔ برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو میں نے اپنا دل سیدنا علی کے بارے میں بالکل صاف کر لیا۔ یہ انہوں نے اکیلے میں بات کہی تھی۔ اب ابو سعید خدری نے بھی ایک دوسرے موقع پر اسی میدان کے اندر، میدان مینا کے اندر اسی دن بات کی تو آپ نے ان سے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب یہ یہاں پر ایک دو صحابی تو نہیں تھے نا، بہت سارے لوگ تھے، سب کے دلوں کے اندر باتیں تھیں اور سب نے اپنے اپنے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی۔ جب حج سے فارغ ہو گئے اور آپ نے مدینے کی طرف واپسی کا سفر جب شروع کیا، اب جب آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ تھے جو مدینے کے لوگ تھے، باقی جو دنیا بھر سے لوگ آئے تھے وہ اپنے اپنے رستوں پہ چل پڑے، الگ ہو گئے۔ اب خاص وہی لوگ ساتھ رہ گئے جو مدینے کے لوگ تھے، اور یہ جو معاملہ تھا یہ بھی مدینے والے لوگوں کے ساتھ ہی تھا، ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں تھیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہیں، رستے کے اندر مکہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام آیا جہاں پر پانی کا ایک تالاب تھا، آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا غدیر خم کے مقام پر۔ یہ 18 ذوالحج کا دن تھا، آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں علی کے بارے میں کچھ بغض پیدا ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بغض کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہاں پر خطاب کیا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خطاب کیا، سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم نے اس کو لازم پکڑ لینا ہے، اس پہ تم نے ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں کرنی، کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ سب سے پہلی جو عظیم کی چیز ہے وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، جس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے حوالے سے۔ تم میرے اہل بیت کی عزت و تکریم کرنا، جیسے آج تم ان کی عزت و تکریم کر دو، یہ میرے بعد بھی تم نے اللہ کی کتاب کی بھی تکریم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور جو میرے اہل بیت ہیں ان کی بھی تم نے عزت و تکریم کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ ان دو چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے، دو چیزوں کو عظیم چیزیں قرار دے کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اور تیسری بات آپ نے وہاں پر کہی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پھر وہی محبت کا اظہار کیا جو میدان مینا کے اندر آپ نے کیا تھا، اور آپ نے اس موقع پہ بھی یہی فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ آپ نے اس موقع پر بھی صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو نفرت تھی سیدنا علی کے حوالے سے وہ ختم کرنے کے لیے بات کہی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا دل سیدنا علی کے بارے میں بالکل صاف ہو گیا۔ جو رنجش تھی، جو غصہ تھا، وہ مال غنیمت کے مال کی تقسیم کے حوالے سے، وہ باتیں ہم نے اپنے ذہنوں سے بالکل صاف کر دی، نکال دی۔ اب یہ پورا واقعہ تھا، اس کے علاوہ کوئی چوتھی بات نہیں کہی۔ کہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے خلیفہ بلا فصل کا اعلان کیا تھا، بالکل من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اور اسی بات کا وہ جشن مناتے ہیں، جشن عید غدیر خم۔ اس میں کوئی خلیفہ بلا فصل والی بات نہیں ہے کہ آپ نے ان کو خلیفہ وہاں پر منتخب کر دیا، نامزد کر دیا، اور نعوذ باللہ بعد میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے علی کو اس کا حق نہیں دیا۔ یہ صحابہ پر بہت بڑا ایک الزام ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ پورا واقعہ جو میں نے غدیر خم آپ کے سامنے بیان کیا ہے مختلف احادیث کی کتابوں سے لے کر، یہی یہ پوری حقیقت ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس کو اس طریقے سے جواب دے سکیں۔ خلیفہ بلا فصل والی کوئی بات نہیں۔ اور جو یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، اے علی تیرا میرے ہاں مقام ایسا ہے جیسے کہ ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ نے یہ فرمایا، اور یہ آپ نے کس موقع پر فرمایا تھا؟ اصل میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری کے اندر جنگ تبوک کے لیے گئے، تبوک کے لیے روانہ ہوئے، تو آپ نے پیچھے مدینہ کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنا امیر مقرر کر کے آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جنگ تبوک میں تمام صحابہ کرام بھی چلے گئے، پیچھے جو رہ گئے وہ صرف بچے تھے، خواتین تھیں اور منافقین باقی رہ گئے۔ اب سیدنا علی بن ابی طالب مدینے میں رہ گئے تو منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے ساتھ آپ سیدنا علی کو نہیں رکھنا چاہتے۔ منافقین نے یہ باتیں کہیں تو سیدنا علی بن ابی طالب جو میدان کے آدمی تھے، مجاہد آدمی تھے، انہیں یہ باتیں ناگوار گزری، وہ اکیلے ہی پیچھے سے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جا ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ رسول مدینے میں جو منافقین ہیں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کے ساتھ آ کر مل گیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس مقبر سیدنا علی سے فرمایا تھا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو کہ موسیٰ کے ہاں ہارون کا تھا؟ ہارون موسیٰ کا بھائی تھا نا، تیرا مقام مرتبہ وہی ہے، تو نہ آتا وہیں رہتا، تجھے میں نے جو حکم دیا تھا۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ جی اللہ کے رسول میں راضی تھا، میں تو آپ کی بات کے اوپر خوش ہوں، بس اتنی سی بات تھی، اس یہاں بھی کوئی خلافت والی بات نہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا علی کو ایک مرتبہ مدینے میں امیر مقرر کیا تھا، جبکہ عبداللہ ابن مکتوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 مرتبہ مدینے کا امیر مقرر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر سفر کے لیے روانہ ہو گئے تو آپ نے 6 موقعوں پر 6 مرتبہ عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ کے اندر اپنا نائب مقرر کیا۔ اگر نائب مقرر کرنے سے خلافت کا اشارہ ہوتا تو سب سے زیادہ جو خلافت کے مستحق تھے وہ عبداللہ ابن مکتوم ہوتے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند صحابہ کرام کا نام ملتا ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نے قوم کی باغ دوڑ سنبھالی تھی، لہذا اس واقعے سے، اس بات سے بھی یہ استدلال کرنا کہ اس میں بھی خلافت کا اشارہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ کیا اس بات میں بھی کوئی خلافت کا اشارہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جب ہم یہاں سے اس حدیث سے، اس فرمان سے خلافت کا استدلال نہیں کرتے تو سیدنا علی کے بارے میں جو آپ نے یہ بات کہی اس سے ہم خلیفہ بلا فصل کا استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر علی کی محبت کو ایمان اور نفاق کا پیمانہ قرار دیا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کی محبت اور ان کے بغض کو بھی ایمان اور نفاق کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، یہ جو انصاری صحابی ہے نا، ان سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہے،
اور ان کے ساتھ بغض وہی کرے گا جس کے دل کے اندر نفاق ہے، جو منافق ہے۔ جہاں پر علی کی محبت ایمان اور نفاق کی کسوٹی، وہیں پر انصار کی محبت بھی ایمان اور نفاق کی کسوٹی قرار دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنا مولا قرار دیا، مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی دوست ہے، ساتھی ہے۔ عربی لغت کے اندر 18 معنی ہیں مولا کے۔ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں اہل علم میں سے جو صاحب علم ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مولانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اہل علم، عالم شخص۔ اس لیے مولا کے 18 معنی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سیدنا علی کو ہی مولا کا لفظ نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے تو زید بن حارثہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا، اے زید انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کیا مطلب؟ تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارا دوست ہے۔ آپ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ جو ہم مطلب سیدنا علی بن ابی طالب کے حوالے سے نکالتے ہیں، کیا ہم زید بن حارثہ کے حوالے سے بھی ہم نے کبھی نکالا ہے؟ کیا اس سے بھی ہم نے استدلال کیا ہے؟ لہذا یہ جو باتیں ہیں جو شیعہ حضرات بناتے ہیں، اس قسم کی ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پورا واقعہ یہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہی ہے، یہی ہے غدیر خم کی ساری حقیقت۔ اور دوسرا مسئلہ باغ فتق کا معاملہ ہے۔ باغ فتق کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں بہت سے جہاد کیے، مار کے لڑے، اور جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوتے تھے ان سے حاصل ہونے والا جو مال ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہتے تھے، اور وہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا، اور اس میں سے 5واں حصہ خمس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہوتا تھا، اور جو علاقے بغیر جنگ کے فتح ہوتے اس سے حاصل ہونے والا جو مال تھا وہ مال فے کہلاتا تھا۔ اور مال فے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، کہ جو مال فے ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کا حق ہے، ولذی القربى والیتامى والمساکین، اور جو اس میں سے جو باقی بچے وہ جو بنو ہاشم قریشی، وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، صدقہ جن کے اوپر نہیں لگتا، زکوٰۃ کا مال جن کے اوپر نہیں لگتا، ان کا حق ہے، اور مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے۔ یہ خمس، یہ مال فے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے لیے خاص ہے، تو یہ مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم اخراجات کا جائزہ لیں، اگر آپ کی آمدنی کا جائزہ لیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فتوحات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی باقاعدہ کاروبار نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو کچھ ہدایہ، کوئی تحائف ملتے کسی بھی شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزارا ان چیزوں پر ہوتا تھا۔ لیکن جب فتوحات ہو گئی اور مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو نکال دیا، تو بنو نذیر کا کچھ علاقہ آپ کے جب قبضے میں آ گیا، وہ کچھ کھجوروں کے باغ تھے، وہ مال بھی مال فے تھا جو اللہ اس کے رسول کے لیے مختص تھا، وہاں سے جو بھی آمدن آتی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر چلتا تھا، اور باقی جو پیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور باقی جو بچ جاتا وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے۔ جب خیبر فتح ہوا، اور خیبر بھی ہم سب جانتے ہیں بغیر لڑائی کے فتح ہوا، تو اس وقت باغ تھا ایک خیبر کے اندر جسے ہم باغ فتق کہتے ہیں، تو یہ باغ مال فے سے حاصل ہوا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تھا، اللہ اس کے رسول کا حصہ تھا، اس میں کوئی مال غنیمت والی بات نہیں تھی۔ تو اس کی جتنی بھی آمدن آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں، ازواج مطہرات میں، بنو ہاشم میں، فقراء مساکین کے اندر تقسیم کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی وراثت نہیں تھی، کوئی آپ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی ایک ہماری فوج کوئی علاقہ جب فتح کرتی ہے، جو مقبوضہ علاقہ، کچھ چیزیں جو ہمارے حاصل آتی ہیں وہ سرکاری ملکیت ہوتی ہے، وہ قومی خزانہ تصور کیا جاتا ہے، بس یہی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا
کہ باد فدق کا جو حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا وہ آپ مجھے دے دیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سیدہ فاطمہ نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ برحق سمجھا، اس لیے ان کے پاس گئی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ فاطمہ، میں میری بیٹی، کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فهو صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم جو انبیاء ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو مال بھی چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات بتائی، یہ حدیث بتائی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سمجھ آ گئی تو وہ واپس چلے گئے۔ اب صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ فلم یکلمہ، کہ سیدہ فاطمہ نے ان سے دوبارہ کلام نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فلم یکلمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ زندگی بھر اس مال کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق سے کلام نہیں کیا، دوبارہ مال کا تقاضا نہیں کیا، جبکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر زندگی بھر سیدنا ابوبکر صدیق سے کلام ہی نہیں کی، بات ہی نہیں کی، ناراض ہو گئے۔ کیا آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کیا وہ یہ بات جانتی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو تو اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں کرتا؟ کیا سیدہ فاطمہ سے ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ دنیاوی مال کی خاطر، چھوڑے سے مال کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو فراموش کر دیں گی؟ اور وقت کے جو امیر ہیں خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ ناراض ہو جائیں گے؟ یہ بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا الزام ہے، ان کی گستاخی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی مال کی خاطر وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے ناراض ہو جائیں۔ بلکہ بخاری کی اس حدیث جو ہے فلم یکلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ انہوں نے کبھی زندگی بھر اس مال کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق سے بات نہیں کہی، بات ہی نہیں کی۔ تو یہ بات ہے۔ اب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے، اس بات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ان کا جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ جب وفات سے پہلے وہ جب بیمار ہو گئی تو سیدنا ابوبکر صدیق تو ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے بھی گئی، تب بھی ان سے بات چیت کہی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حتیٰ یرضاہ، آپ نے ان سے بات چیت کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ بالکل راضی تھی۔ اب سیدہ فاطمہ 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کی اور آپ کے وہ گورنر بھی رہے، وزیر بھی رہے، اور اس مال فدق، باغ فدق جو مال فیض تھا، سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کا انتظام و انصراف اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو اسی طریقے سے چلایا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلایا کرتے تھے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت آ گیا۔ جب وہ امیر بنے، خلیفہ بنے، تو عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عمر بن خطاب کے پاس آئے اور آ کر باغ فتح کے حوالے سے بات کی۔ تو عمر بن خطاب نے عباس اور سیدنا علی کو اپنے ساتھ لیا اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے پاس چلے گئے اور جا کر ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میری کوئی وراثت نہیں ہوتی؟ تو سب صحابہ کرام نے، عشرہ مبشرہ نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ واقعی بات ایسی ہے، واقعی یہی حقیقت ہے۔ اور سیدنا علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ باغ فتح کا انتظام و انصراف اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ انتظام و انصراف آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے خرچ کریں گے، اسی طریقے سے انتظام و انصراف چلائیں گے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلایا کرتے تھے، کہ آپ کی بیویوں کو سارا حق اس میں سے دیا جاتا تھا، جو باقی بچت فقراء مساکین کے اندر اس کا سارا خرچہ ان کے اوپر ہوگا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے اس کا انتظام و انصراف سیدنا علی اور عباس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد اس کے مال کی تقسیم کے حوالے سے ان دونوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، تو عمر بن خطاب کے پاس دوبارہ آئے اور آ کر بات کہی
کہ اس کو آپ تقسیم کر دیں تاکہ اس کے دو حصے ہو جائیں، کچھ حصہ ان کے پاس چلے جائے، وہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں، کچھ حصہ ہمارے پاس آئے ہم اپنی مرضی سے تقسیم کریں۔ سید عمر نے کہا کہ نہیں، میں اس کو تقسیم نہیں کر سکتا، اگر تو تمہارے سے اس کا انتظام و انصراف اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے میرے نبی نے کیا، جیسے ابوبکر صدیق نے کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا انتظام و انصراف اپنے ہاتھ میں واپس لے لیتا ہوں۔ لہذا انہوں نے اس کا انتظام و انصراف اپنے پاس واپس لے لیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا دور آ گیا، انہوں نے 12 سال خلافت کی۔ 12 سال خلافت کے اندر اس باغ فتح کا اسی طریقے سے انتظام و انصراف چلایا، اسی طریقے سے خرچ کیا جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا، جیسے عمر فاروق نے کیا تھا، جیسے ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ اور پھر سیدنا علی 6 سال خلیفہ رہے، وہ 6 سال خلافت کے دور کے اندر انہوں نے بھی ہو بہو اسی طریقے سے اس کا انتظام و انصراف چلایا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا حق تھا تو سیدنا علی اس کو حق دے دیتے، حق والی تو بات ہی غلط ہے نا۔ حق تو اس وقت بنتا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی وراثت ہوتی، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 9 بیویں بھی تھیں، کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو حق دیا؟ باقی بیٹیوں کو حق دیا؟ عمر فاروق کی جو بیٹی حفصہ تھی اس کو حق دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو حق ملا یا انہوں نے حق کا تقاضا کیا؟ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب چچا موجود ہو اور کوئی نرینہ اولاد بھی نہ ہو تو بھتیجا، جو سیدنا علی بھتیجے ہی تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو وارث بنتا ہی نہیں ہے۔ کیا عباس نے مطالبہ کیا؟ اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، ان کا حق تھا، یہ بات سر سے غلط ہے۔ یہ سارا کا سارا حق اللہ اس کے رسول کے لیے تھا۔ اگر ہم بیٹی کی وراثت مان بھی لیں تو شیعہ جو اس بات کو بنیاد بنا کر، بس 2 منٹ کی میری بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، شیعہ حضرات جو اس بات کو بنیاد بنا کر یہ سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کے اوپر ان کو اعتراض کرنے کا، لعن طعن کرنے کا موقع ملے۔ اب شیعوں کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ مسئلہ دیکھ لیں، شیعوں کی سب سے جو معتبر کتاب الکافی، جیسے ہمارے ہاں بخاری کا درجہ ہے ویسے شیعوں کے ہاں الکافی کا درجہ ہے۔ الکافی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لا ترث النساء من عقار الارض شیئا، وہ لکھتے ہیں کہ عورتیں غیر منقولہ جائیداد یعنی زمین وغیرہ میں سے 1% کی بھی وارث نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں تو عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہی نہیں، وہ وراثت جو زمینی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس کے اندر وہ یہاں تک لکھتے ہیں، امام جعفر صادق کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ لوگ نہیں مانتے یہ بات کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملتا زمین میں سے، لوگ یہ بات نہیں مانتے، یہ لوگ یہ مسئلہ نہیں سمجھتے۔ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہماری امامت آئے گی تو ہم ایسے لوگوں کو جو یہ بات تسلیم نہیں کرتے نضربہم، ہم ان کو ماریں گے، اگر پھر بھی وہ یہ بات نہیں مانیں گے تو نضربہم بالسیف، ہم تلوار کے ساتھ ان سے یہ بات منوائیں گے کہ عورتوں کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ زمین کے اندر سے تقاضا کریں مال کا۔ اب ان کے مسلک کے اندر تو عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ اس بات کو بنیاد بنا کر اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ ساری حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور وہ جو سیدہ فاطمہ کے ساتھ ابوبکر صدیق کی جو ناراضی والی بات ہے وہ بھی بالکل من گڑت ہے، غلط بات ہے۔ تو یہ ساری باغ فتح کی حقیقت آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس کو آپ سمجھیں، اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور جو ہمارے بھائیوں کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی اشکالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کو آپ رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی، اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔